میاں شہباز شریف نے 1985 میں چیمبر آف کامرس کے صدر کی حیثیت سے سیاست شروع کی اور 1988 میں رکن پنجاب اسمبلی بن گئے۔ پھر اچانک جنرل ضیاء الحق کی نواز شریف کے حق میں کی گئی دعا قبول ہو گئی۔ شاید نواز شریف کو واقعی جنرل ضیاء الحق کی عمر لگ گئی تھی۔ اس دوران ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو وطن واپس آ چکی تھی اور لاہور میں ان کا فقید المثال استقبال ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے واپس آئی تھی، لیکن ان کی مقبولیت نے اسٹیبلشمنٹ کو پریشان کر دیا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک متبادل سیاسی جماعت کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لیے ISI کو استعمال کیا گیا اور IJI کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت کھڑی کی گئی۔ اب طاقتور حلقوں کے لاڈلے میاں محمد نواز شریف اس جماعت کا حصہ نہ ہوتے، یہ کیسے ممکن تھا؟ تو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو اس مقصد کے لیے 35 لاکھ کی رقم دی گئی، جو موجودہ دور میں تقریباً 15 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اسے تسلیم نہیں کرتی، لیکن یہ تمام حقائق اصغر خان کیس میں موجود ہیں اور تمام باتیں ریکارڈ پر ہیں۔ سابق آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ اور سابق DG ISI جنرل اسد درانی اس مبینہ پروجیکٹ کے روحیں رواں تھے۔ بہرحال ان ڈیٹیلز کے منظر عام پر آنے کے بعد اور اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد خان جونیجو کے جنرل ضیاء الحق سے اختلافات کے بعد میاں نواز شریف کی منزل اب وزارت عظمیٰ تھی۔ وہ IJI کے سربراہ بنے اور پھر 1990 کے انتخابات کے بعد پہلی مرتبہ وہ وزیر اعظم بن گئے۔ شریف خاندان اب پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی خاندان بن چکا تھا اور یہاں سے سیاست کی بدترین میوزیکل چیئر کا آغاز ہو گیا۔ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بن کر اپنے اختیارات کا پتہ چلا، لیکن انہیں اس بات کا رنج تھا کہ صدر غلام اسحاق اختیارات کے لحاظ سے ان سے زیادہ طاقتور ہیں۔ سب سے بڑا اختیار آئین کا آرٹیکل 58(2)B تھا، جس کے تحت صدر کسی بھی وقت ایک آرڈر کے ذریعے اسمبلیاں تحلیل کر کے وزیر اعظم کو سیدھا گھر بھیج سکتا تھا۔ لیکن کشیدگی اس وقت شدت اختیار کر گئی جب 8 جنوری کو آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی پراسرار وفات کے بعد صدر غلام اسحاق خان نے اپنی مرضی سے جنرل عبدالوحید کاکڑ، جو اس وقت کور کمانڈر کوئٹہ تھے، ان کو آرمی چیف تعینات کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ نواز شریف کی جانب سے 8ویں ترمیم کے خاتمے اور صدر مملکت کے اختیار کم کرنے کے موقف نے بھی دونوں کے درمیان کشیدگی کو ہوا دی تھی۔ سرکاری موقف کے مطابق 8 جنوری 1993 کو جنرل آصف نواز جنجوعہ کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی تھی، مگر جن حالات میں جنرل آصف نواز جنجوعہ کی موت ہوئی وہ انتہائی پراسرار اور ہنگامہ خیز تھے۔ ایک فوجی جو آرمی چیف بھی ہو، اسے اچانک دل کا دورہ پڑنا سمجھ سے باہر ہے، لیکن موت تو پھر موت ہے، وہ کسی بھی وقت کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ خیر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ غلام اسحاق خان نے اسمبلیاں تحلیل کر کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ گیا اور سپریم کورٹ نے نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا۔ اب وزیر اعظم اور صدر کا آفس آمنے سامنے تھا اور یہ کسی صورت ملکی مفاد میں نہیں تھا۔ پھر وہی ہوا جو ہوتا آیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے مارشل لاء تو نہیں لگایا، لیکن غلام اسحاق خان اور نواز شریف دونوں کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کر کے بظاہر اس بحران کا خاتمہ کر دیا۔ نواز شریف نے استعفیٰ تو دے دیا، لیکن وہ آج بھی اسے اپنی سب سے بڑی غلطی قرار دیتے ہیں۔